بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یقین کامل وہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ پر الزام نہ لگائے بلکہ راحت سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ عارفین کو معرفت، عابدین کو قربت اور حکماء کو حکمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر خدا کے ڈر سے ایک آنسو بھی نکل آئے تو وہ عمر بھر کے اسرانے سے بہتر ہے جس میں خوف الہی شامل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ زاہد کی پہچان یہ ہے کہ نیک کام کر کے نہ تو ان پر فخر کرے اور نہ اپنے زہد کا ڈنڈورا پیٹے۔ اہل دنیا کا سونا بیداری سے اس لیے افضل ہے کہ وہ نیند کی حالت میں دنیا سے دور رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو قلب کے لیے اختیار کرو۔ گریہ وزاری کی بھی 10 قسمیں ہیں جن کے 9 حصے ریاض سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک حصہ خشیت سے لبریز ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال فرشتے نیکی کے دفتر میں درج کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان اعمال پر فخر کرتا ہے تو وہی اعمال ریا کے دفتر میں منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حرام مال کا صدقہ دینا پلید کپڑے کو خون سے دھونے کے مترادف ہے۔ سلاطین اور امراء کے ساتھ منسلک رہنے والا عابد بھی ریاکار ہوتا ہے۔ زہد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ بندہ موٹا اناج اور بوسیدہ لباس کا استعمال کرتا رہے، نہ دنیا سے دل لگائے اور نہ امیدوں میں اضافہ کرے۔ خدا سے خوف زدہ رہنے والے اور اس پر یقین رکھنے والے کو گزر بسر کا غم نہیں رہتا۔ اگر تمہیں کوئی اچھا کہے تو اس کو ناگواری کے ساتھ ٹھکرا دو۔ بیمار کی تیمارداری اور نادار کی مدد لازم ہے۔ حق تعالیٰ کے پاس حق تعالیٰ کے گناہ کے ساتھ جانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ قلبی آواز کا نام یقین ہے اور اہل یقین معرفت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ بدترین عالم وہ ہے جو بادشاہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اسے علم نہ سکھائے، اور بہترین بادشاہ وہ ہے جو اہل علم کے ساتھ نشست و برخاست کرے اور ان سے علم بھی حاصل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم انہی کو محبوب رکھتے ہیں جو زخم پہنچاتے ہیں اور ہماری دولت پر قابض ہو جاتے ہیں۔